موجود ہیں سونیا حسین صاحبہ. سونیا, ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے کتھارسس. اینی ریگریٹ ان لائف؟ میرے اور میرے جو والد صاحب ہیں ان کا بڑا ڈسٹینس رہا ہے شروع سے. ہمارا ایک کمیونیکیشن کا بڑا ایشو رہا ہے ہمارے. تو وہ میں نے جا کے نا, اور اس کی کیا وجہ تھی؟ جو 90s کا تو ایک طرح سے ایک ٹریڈیشن تھی ہے, یہ سبھی کہتے ہیں, جی یہی وجہ تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ یہ بھی وجہ ہے, ایک یہ بھی وجہ ہے کہ فادرز بہت فرینڈلی نہیں ہوتے تھے یہ, لیکن خیر ہمارے ابا تو بہت فرینڈلی تھے, لیکن وہ کیونکہ ہمارا ایک ہم لوگ سیپریٹ رہتے تھے تو وہ اس طرح کا نا وہ ایک کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ. والدین کے درمیان سپریشن تھی؟ نہیں, مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کا آپس میں ریلیشن شپ میں تھوڑا پرابلم تھا, تو ہم لوگ بھی اس طرح سے, تو وہ کمیونیکیشن کے بڑے ایشوز آتے تھے. تو پھر میں نے بہت عرصے تک جا کے, ابھی تک لٹرلی, تو میں بہت ساری چیزوں پہ جب ناراض ہوتی تھی تو میں اپنے دل میں ہی رکھتی تھی, میں کہتی تھی کوئی فائدہ نہیں, کرنے کا بعد کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ وہ آپ انٹروورٹ ہوتی چلی گئیں؟ انٹروورٹ تو میں بائی نیچر ہوں انٹروورٹ. مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو کھولنے میں, مطلب بات کرنے میں یا کسی سے کمیونیکیٹ کرنے میں ٹائم تو مجھے لگتا ہے, لیکن بہت دفعہ آپ کو یہ بھی لگتا ہے نا کہ بات کر کے بھی کیا فائدہ, تو اس وجہ سے پھر آپ نہیں بھی کرتے بات. اچھا, آپ کو پتہ ہے یہ ریلیشن شپ میں نا بڑی خوفناک موڑ ہوتا ہے جب آپ کسی بھی رشتے میں یہ سمجھیں کہ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ بہت, یعنی کہ آپ جب تک آپ بات کرتے رہتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں, کہتے رہتے ہیں, تب تک رشتہ زندہ رہتا ہے. رشتے کی اصل موت ہوتی ہی اس وقت ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی فائدہ نہیں. بالکل. تو آپ اتنی سمجھدار ہیں, آپ نے کوشش نہیں کی کہ پھر اس گیپ کو کم کیا جائے؟ نہیں, کیونکہ شاید ہم لوگ اس مرحلے پہ آ گئے تھے جہاں لگتا تھا لٹرلی کوئی فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا. لیکن یہی میری ریگریٹ ہے کہ شاید یہ نہ سوچا ہوتا, شاید جلدی بات کر لی ہوتی, تو شاید وہ جو اتنے سال جو ضائع کیے ہیں, وہ ایک باپ بیٹی کا جو ایک قربت ہوتی ہے, تو اور وہ ہر وقت جو ایک میرے اندر ابھی بھی وہ چیز ہے نا کہ ایک فادر والے ایک جو وہ ہوتے ہیں, تو وہ شاید میری زندگی میں نہ ہوتی, اتنی زیادہ جو ڈیولپ ہو گئی ہے. لیکن اب جا کے جب اوبیسلی اب کام کرنے لگ گئے ہیں, ساری چیزیں زندگی میں سیٹل ہوتی جا رہی ہیں, ہر چیز جو مسائل تھے وہ ختم ہو گئے, نارملائز ہو گیا سب کچھ, مگر اس کی ایک تشنگی آپ کو محسوس ہوتی ہے. تشنگی اس لیے ہے نا کیونکہ اتنے سال ضائع جو کر دیے. دیکھیں, ماں باپ تو دوبارہ نہیں آتے, ماں باپ تو ایک ہی ہوتے ہیں. آپ کہیں دنیا جہاں کی چیزیں بھیج دیں, ماں باپ دوبارہ نہیں لا سکتے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ ریپلیس کر ہی نہیں سکتے. تو آپ ان سے ناراض ہو کے کہاں جائیں گے؟ وہ ناراض ہو کے آپ ان سے ناراض تو ہو رہے ہیں, لیکن آپ یہ اپنے ساتھ برا کر رہے ہیں, آپ اپنی پرسنالٹی کو اندر سے سپریسڈ کر رہے ہیں, اور وہ چیز ایک وہ وونڈ جو ہے نا وہ آپ کے اندر رہ جاتا ہے, اور وہ پھر جا کے آپ کے ریلیشن شپ پہ امپیکٹ کرتا ہے. پھر آپ وہ چیز اپنے ریلیشن شپ میں جا کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے پیمپر کرو, میری بات سنو, مطلب میں ابھی اداس ہوں, مجھے خوش کرو. کیوں؟ کوئی اور, یہ پارٹنر کا کام نہیں ہوتا, یہ آپ کو اپنے آپ کو خود دیکھنا ہوتا ہے. تو پھر یہ چیزیں میں نے کمال کا انالیسس کیا آپ نے. اٹس اے فیکٹ, جب وین یو ہیو اے فادر وونڈ, جب آپ کا وہ ایک, تو یہ آپ نے خود ایکسپلور کیا کہ اس وجہ سے اس نوعیت کی ہیبٹس یا خواہش آپ میں ڈیولپ ہوئی, یا کسی سائیکیٹرسٹ نے آپ سے یہ ڈسکس کیا؟ نو, ایکچولی آئی واز ایکچولی سینگ سم ون, جس سے لگ رہا تھا کہ شاید ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لگتا تھا کہ ہاں یہ ایک فیوچر پارٹنر بن سکتا ہے. تو اس سے میری بات ہوتی تھی, تو ہماری بڑی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی تھیں. تو میں نے سوچا کہ یار میں تو آئی ایم اے ویری سافٹ نیچرڈ پرسن, میں اتنی سافٹ اسپوکن, میں تو لڑنا تو مجھے پسند ہی نہیں ہے. مطلب میری تو لٹرلی ایسی عادت ہے کہ کوئی ذرا سا چیخ بھی دیتا نا تو مجھے میرا دل پھٹنے لگ جاتا ہے کہ چیخ کیسے لیے, کہ ہمارے گھر میں سب بہت شائستگی سے بات کرتے ہیں, بہت سافٹ اسپوکن ہے. تو وہ پھر انہوں نے مجھے بیسکلی کہا کہ یو شوڈ پرابلی کنسلٹ سم ون, کہ کوئی نہ کوئی ایشو ہے جو آپ کو ہر بات بری لگتی ہے اور اس طرح کی چیزیں. دین آئی اسٹارٹڈ سینگ مائی تھیراپسٹ. انہوں نے پھر مجھے تھیراپسٹ نے بتایا کہ بیسکلی آپ کو اپنی جو انر چائلڈ ہے اس کو آپ کو پہلے پیمپر کرنا ہے. آپ یہ کوئی اور کام نہیں کرے گا, آپ کو اس کو پیار دینا ہے. یہ آپ کا کام ہے, اپنے آپ کو خود ہیل کریں کہ یہ میرے مسئلے تھے. بیسیکلی لائف پارٹنر کے اس میں بھی آپ ایک فادر فگر جو ہے وہ آپ کو اس کو دیکھتی, اینڈ دس از نیچرل. یہ میں نہیں کرتی, دس از نیچرل. وین
someone is missing, when a father is missing in your life, یہ درست بات تو آپ وہ چیز اپنے پارٹنر میں ڈھونڈ رہے ہو. درست کہہ رہی ہیں. پارٹنر کیا ہوتا ہے؟ پارٹنر ہوتا ہے ساتھ ساتھ 50-50 کام کرنے کے لیے. پارٹنر آپ کو پیمپر کرنے کے لیے نہیں ہوتا. تو آپ وہ پھر کہتے ہیں نہیں اچھا اب میں دکھی ہوں مجھے پیمپر کرو. تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو فرسٹ یو نیڈ ٹو ہیل یور سیلف دین گیٹ انٹو دا ریلیشن شپ. پھر میں نے اس پہ کام کیا. کبھی یہ جو ایک خلا ایک گیپ رہا، آپ نے اپنے والد صاحب سے اس کا اظہار کیا کسی موقع؟ ہاں جی کیا تھا. میرے خیال سے اس طرح سے تو اظہار نہیں کر تو سکتی. ریسیپٹیو تھے، انہوں نے کیا کہا؟ میں نے بس زندگی میں پہلی دفعہ ان کو کہا تھا آئی لو یو، اور وہ رونے لگ گئے. مطلب میں زندگی میں کبھی آئی لو یو ہی نہیں بولا اپنے. وہ میری خواہش تھی کہ میں ان کو آئی لو یو بولوں. اور وہ بھی میں تھی کشمیر میں کہیں اوپر، تو میں اوپر ہل پہ گئی ہوں. وہاں پہ میں نے وہ ایس کام چلتی ہے وہاں پر، وہ کنیکٹ کیا. میں نے ابو فادرس ڈے تھا، میں نے کہا وہ آپ سے بات کرنی تھی، وہ مجھے آپ یاد آئے. کہیں اچھا اچھا بیٹا ٹھیک ہو تم؟ ٹھیک ہو؟ اچھا ہاں بیٹا سگنل نہیں آ رہا. اچھا چلو چلو میں رکھتا. میں نہیں رکے بات سنیں. وہ آپ کو مجھے کہہ رہا تھا آئی لو یو. پہلے تو خاموشی ہو گئی. اس کے بعد سے مجھے اتنی زیادہ رونے کی آواز آئی ہے آگے. میں نے کہا ہمارے میرے ابو کے اندر یہ بھی ہے، مطلب وہ احساس بھی کرتے ہیں، وہ روتے بھی ہیں. میں تو کبھی اپنے ابا کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ انسان کو پہچان ہی نہیں سکتے. آپ نے اس کا ایک پرسیپشن بنایا ہوا ہوتا ہے اپنی زندگی میں کہ یہ ایک سخت آدمی ہے اور اس کے کوئی احساسات نہیں ہیں اور کوئی جذبات نہیں ہیں. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک انسان ہے جو کہ صرف اس کو سوسائٹی نے بتایا تم مرد ہو. بعض اوقات آپ کو ایک چٹان لگ رہی ہوتی ہے، ہلکا سا چھو دو تو پتہ لگتا ہے تو موم ہے. ذرا سی محبت کی حرارت سے آپ ایسا ہی ہے. اندر سے ہر مرد کمزور ہے، منہ میں رونا چاہتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا پریشر ہے جو ان کو اس طرح سے کر دیتا ہے نہیں تم مرد ہو، تم تو اپنے جذبات نہیں دکھا سکتے، تم ولنریبل نہیں ہو سکتے، تم اپنی کمزوری نہیں ہو سکتے. اور اس وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں. پھر جب آپ واپس آئیں پھر والد صاحب نے کیا کہا؟ تو بس مجھے ایک اور فینٹیسی تھی کہ میں ان کے پاؤں ذرا پکڑوں پہلی دفعہ. تو وہ بس کیا. اس کے بعد پھر خیر وہ ڈائبٹیز ہو گئی، وہ اس کے بعد ان کو پھر وہ کافی عرصہ ہم نے ان کی لیگ بھی ایمپیوٹیٹ ہوئی اسی زمانے میں. سوری. تو وہ سب ہوا. تو اس وقت ہماری بڑی کلوزنس ہو گئی تھی. بہت اچھا سال تھا وہ. مجھے لگتا ہے کہ میں نے اتنا بھرپور اور مکمل ساتھ کہ جب آپ کو لگے آپ کے ماں اور باپ دونوں آپ کے ساتھ ہیں. اتنی خوبصورت زندگی کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ نے تو اپنی عید پہ اپنی ماں کے ہی ہاتھ پکڑ کے کپڑے خریدے ہیں نا. تو جب دونوں آپ دیکھتے ہیں آپ کا سر ایسا اور کندھے ایسے چوڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب تو کوئی بوجھ ہی نہیں رہا، اب تو ہم اتنے ہلکے ہو گئے. تو وہ احساس تھا آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے. تو شاید یہ اگر میں بہت پہلے انیشیٹو لے لیتی تو شاید بہت جلدی میں ہلکی ہو جاتی. بہت لگا ہے بہت ٹائم سے کندھے بڑے بھاری تھے. ٹھیک ہے. تو والد صاحب کو پھر کبھی احساس ہوا، انہوں نے اس حوالے سے کبھی آپ کو اپریشیٹ کیا کہ ہاں سونیا تم نے یہ انیشیٹو لیا؟ اور ہمارے ابا اتنے ایکسپریسو نہیں ہیں. اچھا ایکسپریسو نہیں ہیں. بس اب مجھے بس یہ پتہ لگتا ہے جب ان کا زیادہ ایکسپریسو ہوتے ہیں تو وہ روتے ہیں. تو جیسے کہ کوئی بھی ایسی بات ہو جاتی ہے، جیسے کبھی کبھی ایوارڈ آ گیا تو جاتی ہے ایوارڈ ہاتھ میں پکڑ کے نا وہ ویل چیئر گھما کے پورے گھر میں جاتے ہیں کہ دیکھو سونیا کا ایوارڈ آیا، سونیا کا ایوارڈ آیا. مطلب ایسے ان کو ایوارڈ ملے. تو وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو احساس ہوتا ہے کہ اچھا ان کا ابھی بھی ہمارا ریلیشن اتنا ہی مضبوط ہے. مطلب کوئی فرق نہیں پڑتے سالوں دور رہنے کے بعد. باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا سونیا. اور سب کو بتاتے ہیں کہ میری بیٹی ہے. اگین دیکھیے سب سے اچھی بات یہ ہے اس کے اندر اس میں ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسائل ہوتے ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے جو آپ سے میرے خیال میں دنیا سیکھے گی کہ آپ نے انیشیٹو لیا اور آپ نے ایک بروکن رشتے کو آپ نے جوڑ دیا. اور ٹھیک ہے ساری محرومیاں نہ صحیح، مگر پھر بھی اگر دیکھیں نا آپ تصور کیجئے کہ یہ بھی نہیں ہوتا تو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی. تو کم از کم آپ نے اس رشتے کے آخری سالوں کو خوبصورت بنایا اپنے لیے، اپنے والد کے لیے. اور بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہوتا. یہ بڑا ہماری سوسائٹی میں کہ بیٹا 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 کر کے نا زندگیاں خراب کر دیتے ہیں. ہماری فیملی بھی اسی لیے خراب ہوئی ہے کہ اچھا بیٹیاں اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کی بیٹیاں آپ نے بیٹیوں کو اس قابل بناؤ، ان کو اتنا اعتماد دو. یہ جینڈر تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں انسان کو بہت ایک جیسا بنایا ہے، مضبوط.
آپ ان کو اتنا اعتماد دو, اتنی کوالیفیکیشن دو, اتنی ایجوکیشن دو, نہ وہ آپ کا نام آسمان پہ لے کے جائیں تو آپ میرا نام بدل دیں. نہ دیکھیں آپ خود بتا رہی کہ آپ کے والد کتنا خوش ہوتے ہیں. جی بس